جی الحمدللہ مفتی صاحب، جیسا کہ پہلے سوال کا آپ نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے کہ جس کے اندر خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دعا کا پڑھنا مسنون نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور رہی بات تشہیر کرنا، واٹس ایپ پہ لگانا اور عام کرنا، یہ ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، بڑے امور جب آتے ہیں تو پہلے سے ہی اس کا چرچا ہوتا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے اس نیت سے لوگوں کو یاد دہانی کرانی مقصود ہو تو کرنا چاہیے، ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مفتی صاحب، اسی دعا کے سلسلے میں ایک اہم سوال ہے جو عربی گرامر نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ واٹس ایپ پر اور جو پامپلیٹ بنتے ہیں اس کے اندر کہیں یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان آتا ہے، تو کہیں فی رجب و شعبان کا تلفظ لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح آگے وہ بلغنا الی رمضان دیکھنے کو ملتا ہے، وہ بلغنا رمضان دکھتا ہے۔ تو اب یہ دونوں دعاؤں کے اندر جو فرق ہے، فی رجب فی رجب، بلغنا رمضان بلغنا الی رمضان، ان کے اندر درست تلفظ کیا ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں عام حضرات جیسا بھی پڑھ لیں، لوگ قرآن جیسا بھی پڑھ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ دعائیں جیسا بھی پڑھ لیں کون پوچھنے والا ہے۔ باقی اہل علم حضرات جو نحوی اور صرفی قواعد کی رعایت کے ساتھ جاننا پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے سلسلے میں اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ رجبہ غیر منصرف پڑھیں یا رجبن دو زیر کی تنوین کے ساتھ، یعنی اللہم بارک لنا فی رجبن، فی حرف جر ہے، تو اس لحاظ سے دونوں رائے علماء نحویین کے، نحوی حضرات کے اس سلسلے میں ہیں کہ اسے غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے فی رجبہ، اور منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے فی رجبن۔ اور وجہ کیا ہے اس کو فی رجبہ غیر منصرف پڑھنے کی؟ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ رجب سے مخصوص مہینہ مراد لیا جائے تو پھر اس میں اسباب منع صرف کے دو سببوں میں سے ایک سبب علمیت ہے، اور دوسرا اس میں عدل مانتے ہیں وہ لوگ، پہلے یعنی الرجبہ تھا اسے رجبہ کیا گیا، اس واسطے یہ غیر منصرف ہوا۔ اور جو اسے منصرف مانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف ماننے کے لیے دو اسباب چاہیے، اس میں یہاں پر دو سبب نہیں ہے، صرف ایک ہی سبب ہے، اور ایک ہی سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف عالمیت ہے، اس کے علاوہ کوئی سبب اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس واسطے یہ منصرف ہی پڑھا جائے گا۔ دونوں طرف نحوی حضرات ہیں، دونوں کی رائے الگ الگ ہے، مختلف ہے۔ البتہ یہ الفیہ ابن مالک جو نحو کی کتاب ہے اس کے حاشیے میں اس سلسلے میں گفتگو ہے، ان صاحب نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اس کو غیر منصرف نہ پڑھا جائے بلکہ منصرف ہی پڑھا جائے، یعنی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اس طرح پڑھا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف درجے کی جو روایتیں بھی منقول ہیں اس میں عبارت، یعنی اس میں اعراب اسی طرح لکھا ہوا ہے فی رجبن کے ساتھ، یعنی محدثین نے اپنی کتابوں میں فی رجبن ہی کی تعبیر لکھی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرات بھی سے غیر منصرف ہی مانا کرتے تھے۔ اور غیر منصرف بننے کے لیے جو دو اسباب چاہیے اس میں علمیت ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی مخصوص مہینہ، مخصوص جگہ، مخصوص شہر کا نام، مخصوص آدمی کا نام، لیکن یہ عدل ہونا اس واسطے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی عدل کے لیے کسی سے معدول ہو کر آنا، پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہوا، تو اس میں رجبن کیا تھا پہلے؟ تو کہہ رہے بھئی الرجب تھا، الف لام کے ساتھ تھا، تو الف لام سے غیر الف لام کر دیا گیا تو اس سے معدول ہو گیا۔ یہ عدل کی یہ شکل نہیں سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے نحوی حضرات کا کہنا ہے کہ اسے منصرف ہی مان کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی ہے کہ اگر اسے رجبہ پڑھتے ہیں یا رجبن پڑھتے ہیں، دونوں صورتوں میں گنہگار تو بہر صورت نہیں ہوں گے، چونکہ وہ دعا اللہ کے نبی سے منقول ہی نہیں ہے، ایک عربی جملہ ہے۔ اب عربی جملہ کوئی آدمی غلط پڑھ رہا ہے، جیسے اب عام عرب کے لوگ عربی کیسے بات کرتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ تیلگو بات کر رہے ہوں، یعنی ایسے بات کرتے ہیں کہ اہل علم حضرات اسے سمجھ بھی نہیں سکتے،
شیخ الحدیث بھی نہیں سمجھ سکتا عامی عربی کی زبان. تو حدیث کا چونکہ حدیث کی یہ دعا نہیں ہے تو غلط پڑھنے سے گنہگار ہونے کی بات بھی نہیں کہی جائے گی. باقی دوسرا ہے کہ بلغنا رمضان پڑھنا چاہیے، بلغنا الی رمضان پڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ بلغنا رمضان پڑھنا چاہیے الی کے بغیر، چونکہ جو احادیث کی کتابوں میں منقول ہے اس میں الی کے بغیر منقول ہے، چاہے وہ منقول ضعیف درجے کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں الی کے بغیر ہے. اب تو سوچنا یہ ہے کہ پہلے ہی سے جو منقول ہے وہ ضعیف ہے، پھر اس میں الی کا اضافہ اور ضعیف ہو جائے گا، جو منقول ہی نہیں اس میں اور اضافہ کر دے رہے ہیں. تو جو جیسے منقول ہے اس کو ویسے تو رکھو نا کم از کم، اور ترمیم کے ساتھ کیوں کر دے رہے ہیں. باقی ہے کہ دعا میں اضافہ درست ہے نہیں ہے، یہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ دعا کا اضافہ درست ہے یا نہیں ہے، درمیان میں یا آخر میں، یہ اصطلاحات سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ الی کے بغیر ہی یہ دعا پڑھی جائے. جی، تو خلاصہ کلام مفتی صاحب کی بات کا یہ نکلا کہ تحقیقی اعتبار سے، کیونکہ یہ اصل پہلے تو حدیث سے جو مکمل طور پر ثابت نہیں ہے، مستحب ہے اور عربی دعا ہے. اب لہٰذا آپ فی رجبین پڑھ سکتے، فی رجبہ دونوں پڑھ سکتے، دونوں کی گنجائش ہے. لہٰذا فی رجبین، فی رجبہ کو لے کر بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اچھی دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، رمضان کی تیاری کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اللہم بارک لنا فی رجبین پڑھ رہا ہے تو مفتی صاحب کے بقول تحقیق کے مطابق یہ زیادہ راجح ہیں، یہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح وہ بلغنا الی رمضان، وہ بلغنا رمضان کے اندر دونوں طرح سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ الی کے ساتھ پڑھا جائے، بغیر الی کے پڑھا جائے، لیکن راجح یہی ہے بلغنا رمضان پڑھا جائے، اس لیے کہ ضعیف حدیث سے بھی جو ثابت ہے بغیر الی کے استعمال کے ہیں تو وہی استعمال کرنا.